ایک اور نکتہ ہے کہ خدا میں حالات تبدیل کرنے کی طاقت ہے. برے سے برے حالات بھی بدل کر اچھے سے اچھے حالات بناتا ہے. مایوس سے مایوس حالات کو بھی پر امید بنا سکتا ہے. معجزانہ طریقے سے عمل ہوتے ہیں. جو بھانجتے ان کی اولاد ہوتی ہے. ایک اور مضمون ہے میزبانی کے متعلق، اجنبیوں سے برکت. یہ مضمون بہت خوبصورت ہے، آج ہم اس پہ تشریح تو نہیں کر سکتے. اجنبیوں سے برکت، جنہیں آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، پہلے سے کئی بار تکوین کی کتاب میں ان کے ذریعے خدا برکات دیتا ہے. ایک اور نکتہ بہت اہم ہے، رویا اور تعبیر، کہ جو خدا کی طرف سے ہمیں خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے رویا ملتی ہے، اس کے لیے اس کی وفاداری میں چلنا چاہیے، خواہ کتنی بھی مشکلیں آئے. خدا کے لیے کچھ کرنے کی رویا، خواہ میں دکھوں سے کشتی کرنی پڑے. خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف ایک مثال ہے. اچھا، حضرت یوسف کے جو واقعہ ہے، میں تھوڑی دیر اس پہ ٹائم لگاؤں گا. حضرت یوسف کا 36 باب سے شروع کر کے حضرت یوسف کا جو جتنا بھی واقعہ ہے 36 باب سے لے کر 50 باب تک، وہ دو لفظوں کے ارد گرد بنایا گیا ہے. ایک ہے پستی اور ایک ہے سربلندی. پستی اور سربلندی. وہ آپ کو یاد ہے یوسف کے خواب، یوسف کو جو خواب آئے تھے، سجدہ کرنا اور ایک پلے کا کھڑے ہونا، تو سارے واقعات میں یہ جو دو لفظ ہیں، پست ہونا اور سربلند ہونا، تو یوسف کی زندگی میں بھی آتا ہے. کبھی وہ قید خانے میں چلا جاتا ہے، پست پست پست. کبھی وہ کنویں میں گرایا جاتا ہے، کبھی وہ بیچ دیا جاتا ہے غلام بنا کے، کبھی وہ قید میں چلا جاتا ہے. پھر خدا اس کو نکالتا ہے کنویں سے نکال کے، وہ اسماعیلی تاجروں کو خرید دیتا ہے. پھر جا کے وہ بہت جو فرعون کا بہت بڑا گھر کا مختار تھا پوتیفر، اس کے ہاں بہت عزت پاتا ہے. پھر اس کی بیوی اس پہ الزام لگاتی ہے، یوسف پہ، حضرت یوسف پہ، پوتیفر کی بیوی. پھر اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا. پھر وہ سربلند ہوتا ہے اور بالآخر بہت سربلند ہوتا ہے. اسی طرح اس کے جو بھائی ہیں کبھی خوراک کے لینے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، اور جب وہ حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں، جب حضرت یوسف تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، تو ادھر بار بار اس لفظ کو لکھا ہے، اور وہ اس کے سامنے جھکے، اور وہ اس کے سامنے جھکے، اور لکھا ہوا ہے کہ اے آقا تو ہمارا بالک ہے، ہم تو اس قابل نہیں، ہم تو تیرے غلام ہیں. تو ان کی باتوں میں ہی خواب پورے ہو رہے ہیں جو حضرت یوسف کو دکھائے گئے تھے. تو حضرت یوسف کے سارے واقعات کو سمجھنے کے لیے ان دو لفظوں کا جاننا ضروری ہے، پستی اور سربلندی. انسان کو کئی بار پستی کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن خدا اپنے وسیلوں سے، اپنی مرضی سے، اپنی برکت سے انسان کو سربلندی کی طرف لاتا ہے. ہیوملیشن، ایکزلٹیشن. انسان کو نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے، خدا انسانوں کے ذریعے انسان کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جب یسوع مسیح نے صلیبی موت قبول کی وفاداری میں، اور پھر خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، تو پولس رسول فلپیوں کے نام خط میں 2 باب کی 6، 7، 8 آیت میں لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو موت، بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار کر دیا، اور خدا نے اسے اتنا سربلند کیا، اتنا اعلیٰ نام دیا کہ اس کے نام میں ہر کوئی گھٹنا جھکے، کیا زمین پر، آسمان پر، یا زمین کے نیچے. تو یہ پستی اور سربلندی کا ایک موازنہ کیا گیا. اسی طرح جب روح القدس رسولوں پر نازل ہوا تھا ایسٹر کے 50 دن بعد، تو پطرس رسول نے جب پہلی تقریر کی تھی، تو پطرس رسول نے بھی یہ کہا تھا لوگوں کو، تم نے نہ جانتے ہوئے کہ یسوع ایک عام شخص ہے، اس کو صلیب دی، اس کو ذلیل کیا، اس کو موت دی، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے
اور وعدے کے مطابق روح پاک ہم پر بھیج کر سر بلند کیا ہے۔ تو ایک طرف پستی، ایک طرف سر بلندی۔ تو حضرت یوسف کی واقعات میں یہ بات بہت ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا نے سب کچھ پیدا کیا، اور خدا ٹیڑھی راہوں میں بھی برکتیں پیدا کرتا ہے۔ خدا انسانوں کے گناہوں کے باوجود نجات اور برکت پیدا کرتا ہے، نیکی کو بڑھاتا ہے، نجات کے منصوبہ عہد لوگوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ اور تکوین کی کتاب میرے لیے، آپ کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں خدا کی شکل اور شبیہ پر بنایا گیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں نے خدا کے اس منصوبے کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ تو نجات میں میرا کام کیا ہے؟ محبت کرنے میں، خدا کی محبت بڑھانے میں، خدا کا رحم بڑھانے میں میں بگاڑ کی طرف جاتا ہوں، تباہی اور موت کو لاتا ہوں قریب، یا خدا کی برکت، نجات اور کائنات کو معموری دینے میں۔ تو میں آج اپنی بات کو یہی ختم کروں گا، کچھ سوال کرنے کے لیے تکوین کی کتاب میں سے جو میں نے پڑھایا ہے، اور کچھ تاثرات دینے کے لیے کہ آپ کو جو بھی کوئی اچھی بات آج لگی، جو بھی پیدائش کی کتاب، تکوین کی کتاب کے بارے میں آپ نئی سیکھی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بجائے آج ہم نئی کتاب خروج کی کتاب شروع کریں، بہتر ہے تسلی کے ساتھ جو پچھلی باتیں بھی کہی ہیں ان کو سمیٹیں اور ان کو نپٹائیں اور ختم کریں، اور پھر اگلی بائبل سٹڈی میں خروج کی کتاب، بائبل مقدس کی دوسری کتاب شروع کریں گے، کیونکہ جہاں تکوین کی کتاب ختم ہوتی ہے وہیں سے خروج کی کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یعقوب کا بھی حصہ ہے، لیکن زیادہ منفی حصہ عیساؤ کا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ بے شک یعقوب نے اسے آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، اس کو پریشر ڈالا کہ اس دباؤ میں آ کر وہ اپنا فیصلہ بدلے، لیکن پھر بھی عیساؤ پہ مکمل آزادی تھی اگر وہ اس کی بات ماننا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ جو پلوٹا ہونے کا حق ہے، بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعقوب نے چھینا، لیکن نہیں، ہم جو بائبل مقدس کی زبان ہے وہ یہ ہے کہ عیساؤ نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو حقیر جانا۔ تو بائبل مقدس زیادہ زور عیساؤ پر ڈالتی ہے، اسی کو الزام دیتی ہے بائبل مقدس۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میں بار بار آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ یہ آپ اس کو عادت میں پکڑ لیں، جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمیں اسے سمجھنے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بائبل مقدس میں نہیں لکھا اس کے پہ زیادہ نہ بحث کریں، کیونکہ یہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایسے بھی تو کر سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایسے ہوا نہیں، ایسے ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جیسے ہوا ہے اسی کو قبول کر کے اسی کو کچھ سبق نکال سکتے ہیں، لیکن آج اگر ہم کہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، تو اب کم لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلا یہ پیدائش ہو گئی جو بھی ہوا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مشورے تو نہیں دے سکتے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے جیسے ہوا ایز اٹ از، جو کچھ ہوا اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق نکالے، یا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایگری کر کے، اس کے ساتھ متفق ہو کے اس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے، تو بائبل مقدس اس واقعہ میں سارے کا سارا الزام انسان ہوتے ہوئے عیساؤ کو دیتی ہے۔ بے شک جیسے ہم نے پڑھا اس میں یعقوب کا بھی برابر حصہ ہے، لیکن یہ جب ہم مچھلی پکڑتے ہیں تو گڈویا کڈی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اب مچھلی کا اپنا بھی شوق ہے، آئے نہ آئے، تو گڈوئے کا بھی قصور گنا جا سکتا ہے۔ آخر فشر مین جو مچھلی پکڑ رہا ہے اس کا بھی قصور ہے، لیکن مچھلی نے بھی آنا ہے۔ تو یہ چلو میں ایک مثال موازنہ تو نہیں کرتا،
لیکن اس میں جو بائبل مقدس کا ذہن ہے، اس واقعہ کے میں جو بائبل مقدس کی سوچ ہے وہ عیساؤ پر ہے کہ کیوں عیساؤ رد کر دیا گیا، کیوں عیساؤ خجل خوار ہوا، کیوں عیساؤ ایسے ہی زندگی میں بکھرا ہوا رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پلوٹھے ہونے کے حق کو، جو بہت بڑی برکت تھی، اس کو حقیر جانا، اور کئی اگلی آنے والی برکتیں بند ہوگی اس کے لیے۔ یعنی یہ میں بائبل مقدس کا مزاج بتا رہا ہوں۔ بائبل مقدس کے مزاج کے معنی ہے جو کچھ اندر لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو آپ نے کہا چلو وہ بھی ہو سکتا تھا کہ خدا ایسے بھی کر سکتا، اس کو پلوٹا پیدا کر دیتا، لیکن وہ ایسے ہوا نہیں نا بائبل میں، تو جیسے ہوا ہے ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ فادر جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ایک بک پڑھ رہا تھا پال ویویانو کی، اس میں وہ بتاتا ہے کہ جب ہم آدم کا لفظ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ واحد نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جو ہے یہ ہیومینٹی سے مراد لی جاتی ہے، نہ کہ ایک انسان۔ تو اس کا حوالہ جو ہے وہ ہم جینیسس کی بک میں بھی پڑھتے ہیں، چیپٹر نمبر 5 اور 2 آیت، اور نر اور ناری انہیں بنایا اور انہیں برکت دی، جس دن وہ پیدا کیے گئے اس نے ان کا نام آدم رکھا۔ تو یہ ان کا نام آدم رکھا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک جمع کا صیغہ ہے۔ تو جب کہ ہم جو ہے جینیسس کی کتاب میں بات کرتے ہیں وہ ایک آدم کی، یعنی ایک واحد صیغے کے طور پہ، تو ہم ان دونوں کا آپس میں کیسے موازنہ کریں گے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور آدم کے معنی مرد کے نہیں ہیں، آدم کے معنی ہے انسان، انسانیت، سارے انسان۔ تو آدم کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، لہذا اگر آدم کا لفظ سنگولر استعمال کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے واحد کے طور پر، اگر جمع استعمال کیا جاتا ہے تب بھی، لیکن اس کے معنی جینڈر کے نہیں ہے، کہ آدم کے معنی مرد کے نہیں ہے، بندہ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں مرد اور زن، عورتیں اور مرد، یا خواتین و حضرات، اس معنی میں نہیں ہے یہ آدم کے معنی۔ آدم کے معنی ہے ایک انسان، جیسے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہا ابن آدم، ابن آدم کے حوالے کیا جائے گا جیسے۔ تو لفظ آدم جو ہے اس کو کسی انداز میں بھی ترجمہ کرے، لیکن اس کے اندر جمع بھی ہے، پلورل بھی یعنی ہے، واحد بھی ہے، اور ایک انسان بھی بات کرے تب بھی آدم، اور اگر سارے گاؤں کے انسان بات کرے تب بھی آدم، لفظ وہی استعمال ہونا۔ تو اس کے معنی، اس کا ترجمہ یہاں لفظ انسان سے کریں یا شخص سے، شخص سے، آدمی سے یا مرد سے، اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ پرانے وقتوں میں جو تشریح آئی ہیں بائبل مقدس کی، اس میں مرد یا آدمی کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن وہ ترجمہ اتنا مکمل نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے۔ اگر آدم کا جو سارے انسان مل جل کر، اگر ان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر واحد کا لفظ استعمال ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کچھ وقت ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر، شراکتی طور پر سب لوگ مل کر نمائندگی کے طور پر کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا، اور کبھی کبھی ان میں سے کسی ایک شخص کی بات آتی ہے، اس نے کہا، یا اس نے اس کو کہا، اس نے ان کو کہا۔ تو یہ تو بیان کرنے کا ایک انداز، طریقہ ہے، باقی لوگ تو وہاں موجود ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، یہ گرامر سے، واحد جمع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے لوگ بات کر رہے ہیں۔ جب یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، مطلب 12 رسول پاس بڑے بیٹھے ہیں، تو پطرس کھڑا ہو کے بات کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ بھی وہیں ہیں، لیکن جو بات آگے بڑھنی ہے وہ اس کی بڑھے گی۔ جیسے ہم کئی دفعہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، کوئی خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص کی بات آگے بڑھتی ہے، اگلے منظر میں جاتی ہے، اس سے اگلے منظر میں جاتی ہے۔ تو ایسا بائبل مقدس میں بھی جو بیانات دیے گئے، تذکرے دیے گئے، واقعات دیے گئے، ان میں یہ بات ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بہت سے لوگ ہیں، کئی دفعہ وہ سب کی نمائندگی میں کوئی بات کرتا ہے اور کئی دفعہ ایک بات کرتا ہے۔ تکوین کا پہلا باب ہے، اس کی 26ویں آیت میں ہے، اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں۔ ہم
انہوں نے کہ جبکہ خدا تو وحدانیت رکھتا ہے، واحد ہے، تو یہاں پہ ہے کہ ہم میں کون کون شامل ہے؟ تکوین کی کتاب پہلے باب کی 26ویں آیت میں خدا نے لفظ ہم کیوں استعمال کیا، جبکہ خدا تو واحد ہے، خدا تو ایک ہے؟ اس کے 2-3 معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ بائبل مقدس میں کہیں کہیں خدا کو عزت اور تقدس کی وجہ سے اس کو جمع میں بولا جاتا ہے، کہیں کہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا علامہ اقبال فرماتے ہیں یا قائد اعظم فرماتے ہیں، تو ایک شخص کے لیے ہمیں عزت کے طور پر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ خدا بے شک واحد ہے، لیکن وہ اپنے اندر ساری مخلوقات، ساری کائنات، سارے انسانوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، اور محاورتی طور پہ اور تشبیہ طور پہ وہ جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا میں ایک بہت ہی روزمرہ کی مثال دیتا ہوں۔ بے شک ماں واحد ہے اور اس کے بچے اپنے آپ میں جوان ہیں، لیکن بچے کا کتنے بھی جوان ہوں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ماں جمع ہوتی ہے۔ سارا گھر اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، سارا خاندان اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے سوچ میں، اس کی سمجھ میں۔ تو اس لیے اگر ماں کے لیے کسی بھی وقت شاعر لوگ یا کسی بھی وجہ جمع استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ کچھ عالم لوگ نئے عہد نامے کے مقدس عالم اس ہم میں پاک تثلیث دیکھتے ہیں کہ اس لفظ ہم میں پاک تثلیث کا راز ہے۔ کچھ لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو میں نے مختلف تشریح دی ہیں، چلو ان میں سے کوئی بھی کارآمد ہو سکتی ہے اگر ہو۔ فادر جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اور خداوند نے کہا دیکھو وہ لوگ ایک ہی ہیں اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے، اور اب وہ یہ کرنے لگے ہیں سو وہ اپنے ارادوں سے نہ مڑیں گے نہیں جب تک کہ انہیں عمل میں نہ لائیں۔ آؤ ہم اتریں اور وہاں ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکیں۔ ان آیتوں کو آپ بیان کریں۔ بابل کا برج 11ویں باب کا یہ واقعہ ہے۔ یہ پہلے حصے کا آخری باب ہے۔ پہلا حصہ پہلے 11 باب اور دوسرا حصہ 12 باب سے لے کر 50 باب تک۔ یہ پہلے حصے کا آخری باب ہے، 11واں باب، بابل کا برج۔ دراصل اس سارے باب میں 2-3 بس باتیں اہم ہیں جن پہ زور دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مختلف قومیں کیسے بنی، مختلف زبانیں کیسے بنی۔ دوسرا نقطہ ہے کہ لوگوں میں ایک قسم کی پھوٹ اور انتشار کیسے بڑھا، کیوں لوگ ایک دوسرے کے مختلف ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ تو قوموں کی ابتدا کیسے ہوئی، قوموں کا آغاز کیسے ہوا، قوموں میں فرق زبانیں کیسے ہوئیں۔ 11ویں باب کی اب بات کریں بابل کے برج کی، تو یہ قوموں کے آغاز اور فرق زبانوں کی وجہ بتائی گئی، اور بائبل مقدس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوا تھا، یہ انتشار کی وجہ سے ہوا تھا، یہ بگاڑ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس ساری باتوں کو اس بابل کے برج کی بابت بتایا گیا ہے۔ نئے عہد نامے میں اس کا جو الٹ ہے، بابل کا برج گناہ کی وجہ سے ہوا، اور نئے عہد نامے میں اس کا جو الٹ ہے، رسولوں کے مال اس کے 2 باب میں روح القدس کے رسولوں پر نازل ہونے کا واقعہ ہے۔ جب بابل میں گناہ کی وجہ سے ایک قسم کے لوگ آپس میں بکھر گئے، فرق بن گئے، مختلف بن گئے، اور روح القدس جب نازل ہوا تو مختلف قسموں کے لوگ آپس میں ایک ہو گئے کہ ہم اپنی اپنی بولی میں خدا کا کلام سنتے ہیں۔ وہاں مفاہمت بڑھ گئی، انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی، لوگوں کا ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کا ملاپ ہو گیا یسوع مسیح میں، پاک روح میں۔ جبکہ بابل کے برج میں گناہوں کی وجہ سے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا، اور خدا کے خلاف جو انہوں نے تکبر اور بغاوت کی تھی وہ بابل کے برج میں ہے، اور جو روح القدس کی وجہ سے آپس میں
मुआफ़ी मिलाप और अमन हुआ वो रूह कुदस के रसूलों पर नाज़िल होने के वाक़या में है। नूह के तूफ़ान के बाद जब नूह ने कुर्बानी चढ़ाई तो खुदा ने जो नूह के साथ वादा किया था उसके तकवीन 8 बाब उसका 21वीं आयत में, और खुदा ने कहा क्योंकि इंसान के कल्ब का तसव्वुर छुटपन ही से बदी की तरफ माइल होता है, और जैसा मैंने किया फिर कभी तमाम जानदारों को हलाक ना करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि खुदावंद जो है वो जानता है और खुदावंद वादा करता है कि छुटपन की वजह से इंसान जो है इसका जो कल्ब है छुटपन ही से बदी की तरफ माइल है। तो यहाँ पर जो 19वां बाब है उसमें सदूम और अमूरा को तबाह कर रहा है खुदावंद उनकी बदी की वजह से। तो फादर ऐसा क्यों खुदावंद कर रहा है? जो नूह की कुर्बानी और इंसान के अंदर जो गुनाह करने की खींच है, जज्बा है, तसव्वुर है दिल का, और सदूम अमूरा की बातें हैं, तो मैंने वो पहले भी कहा कि हम इतनी जल्दी से खुद बाइबल मुक़द्दस में जो कुछ भी खुदा ने कि उस पर खुदा पे सवालात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कुछ हो गया, जो लिखा है लिखा है, लेकिन उससे हम कुछ ना कुछ बात को निकाल सकते हैं। तो खुदा के कामों पे जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिनमें हम एतराज़ भी कर सकते हैं कि खुदा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हकीकी बातें बताई हैं जैसे इंसानों में होती हैं, आइडियलाइज करके बहुत खूबसूरत करके बातें नहीं बताई। अगर गुनाह की बात है तो गुनाह ही लिखा है, अगर बरकत की बात है बरकत ही लिखी है, अगर तौबा की बात है तौबा की बात है। हज़रत दाऊद बादशाह के गुनाह भी लिखे हैं और उनके मोमन होने के बड़े बड़े काम भी लिखे हैं, सब कुछ लिखा है ज़बूरों में भी। तो जैसे जैसे जो इंसान के साथ होता है वो सारा कुछ लिखा है। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते दाऊद को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर दाऊद को खुदा ने चुना था तो उसने गुनाह क्यों किए? देखें, खुदा हम में से हर एक को चुनता है, लेकिन बदन तो हमारा साथ ही होता है, गुनाह हमारे साथ ही रहते हैं, बदी की ख्वाहिश हमारे साथ ही रहती है, बदी का गलबा हमारे साथ ही रहता है, लेकिन इसके साथ साथ रूह की नेमतें, रूह की बरकतें, रूह की ताकतें भी साथ साथ होती हैं। तो एक आखिरी चुनाव जो है वो इंसान का अपना भी होता है, खुदा की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन जैसे माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के अपने चुनाव भी होते हैं। बच्चे कई दफ़ा नहीं पूरे करते, कभी कई दफ़ा करते हैं। तो ये बाइबल मुक़द्दस की हर किताब में ये सवाल आएगा कि अगर खुदा ने ऐसा करना था तो ऐसा कर लेता, कितनी देर इंतज़ार क्यों किया? यानी अगली खरूज की किताब में हम पढ़ेंगे जब 80 साल का हज़रत मूसा हुआ था तो खुदा ने उसे बुलाया, 80 साल का जलती जाड़ी का। तो हम कहे उन्होंने बुलांदा जब जवान सी तो रोब भी सी, को टुर फिर भी सकता है। 80 साल के बूढ़े को बुला के 80 साल के बूढ़े को बुला के खुदा ने गलती की, उससे क्या काम ले सकता है? लेकिन उसके अंदर जब अब खरूज की किताब पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये जो हिसाब के दादो शुमार हैं या हम इंसानों के ख्यालात हैं आज के ज़माने में, या हमारी पसंद नापसंद या चुनाव है, ये हम इतनी जल्दी खुदा पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन खुदा की कही हुई बातों को समझने की हम कोशिश कर सकते हैं।